بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین کا مختصر تعارف بتاتا ہوں۔ آپ کا نام حسین بن علی ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب ہیں اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ آپ کی والدہ ولادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ تیسرے امام ہیں۔ رسول خدا کی زیر سایہ آپ نے تقریباً 6 سال زندگی گزاری اور آپ کے اخلاق حسنہ سے فیض حاصل کیا۔ رسول خدا نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کے سامنے امام حسن اور امام حسین کے متعدد بار فضیلت بیان کی اور لوگوں سے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ وہ حالت جنگ میں ہوں یا صلح کر رہے ہوں، لہٰذا تم ان کی مدد کرو۔ مادر گرامی کا سایہ بھی آپ کے سر پر صرف 6 سال ہی رہا۔ 40 ہجری میں آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے ہر مرحلے میں امام حسن مجتبیٰ کی مدد کی۔ جب 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو مسلمانوں کی رہنمائی اور امامت کی ذمہ داری امام حسین پر عائد ہو گئی۔ معاویہ کے بعد جب یزید حاکم بنا تو کھلم کھلا اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کرنے لگا اور قوانین اسلامی کا مذاق اڑانے لگا اور امام حسین سے بھی بیعت کا مطالبہ کر دیا۔ امام حسین نے اس کی حیات کے لیے اپنی اور اپنی اہل بیت کی قربانی دینا قبول کر لی، لیکن یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کے سامنے سر جھکانے کو قبول نہیں کیا۔ اسی جرم میں 10 محرم الحرام میں 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں آپ کو اہل حرم کے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ فضیلت زیارت حضرت امام حسین۔ واضح رہے کہ حضرت امام حسین کی زیارت کی فضیلت احاطۂ بیان سے باہر ہے اور بہت سی حدیثوں میں آیا ہے کہ شہید نینوا کی زیارت حج، عمرہ اور جہاد کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی کئی درجے افضل۔ معرفت کا سبب، حساب و کتاب میں آسانی، درجات کی بلندی، قبولیت دعا، طول عمر، حفظ جان و مال، روزی میں فراوانی، حاجات کے پورے ہونے اور غم اور اندیشے کے دور ہونے کا موجب ہے۔ اسی طرح آپ کی زیارت کا ترک کرنا دین و ایمان میں ناقص اور حضرت رسول کی حقائق میں سے ایک انتہائی اہم حق کے چھوڑ دینے کا سبب ہے۔ حضرت امام حسین کے ظاہر کا معتبرین ثواب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال کی حفاظت اس وقت تک فرماتا ہے جب تک وہ اپنے اہل خانہ میں واپس نہیں آ جاتا، اور قیامت میں تو خدائے تعالیٰ دنیا کی نسبت اس کی زیادہ حفاظت فرمائے گا۔ بہت سی روایتوں میں مذکور ہے کہ آپ کی زیارت غموں کو دور کرتی ہے، جان کشیدگی سخت اور قبر کے ہولناک سے بچاتی ہے۔ زیارت کرنے میں جو مال زائر خرچ کرتا ہے، اس کے ہر درہم کے بدلے میں 1000 بلکہ 10,000 درہم لکھے جاتے ہیں۔ جب زائر آپ کے روضہ مبارک کی طرف روانہ ہوتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی استقبال کو بڑھتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو اتنے ہی فرشتے اسے رخصت کرنے آتے ہیں۔ تمام پیغمبر، اوصاف، ائمہ ظاہرین اور ملائکہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کے زائروں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، انہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت کرنے میں انہیں عرفات والوں پر اولویت ہے۔ قیامت کے دن ان کی عزت و تکرم کو دیکھ کر ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں بھی زائرین حسین میں سے ہوتا۔ بنقولو شیخ کلبی اور سید ابن طوس وغیرہ نے
سو کہ جلیل القدر معاویہ بن وہاب بجلی کافی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مصلی پر مشغول عبادت دیکھا۔ میں وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو اپنے پروردگار سے راز و نیاز فرماتے ہوئے سنا۔ اے پروردگار، تو نے ہمیں اپنی طرف سے خاص بزرگوں عطا فرمائے اور ہمیں یہ وعدہ دیا کہ ہم شفاعت کریں گے، ہمیں علوم نبوت دیے اور پیغمبروں کا وارث بنایا، ہماری آمد پر سابق امت کا دور ختم کر دیا، تو نے ہمیں پیغمبر اکرم وصی بنایا اور گزشتہ و آئندہ کا علم بخشا اور لوگوں کے دل ہماری طرف مائل کر دیے۔ مجھے، میرے بھائیوں اور امام حسین کے زائروں کو بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو اپنے مال صرف کر کے اور اپنے شہروں کو چھوڑ کر حضرت کی زیارت کو آئے ہیں اور ہم سے نیکی طلب کرنے، تجھ سے ثواب حاصل کرنے، ہم سے متصل ہونے، تیرے پیغمبر کو خوشنود کرنے اور ہمارے حکم کی اطاعت کرنے آئے ہیں، جس کے باعث ہمارے دشمن ان کے دشمن ہو گئے، حالانکہ وہ اپنے اس عمل میں تیرے پیغمبر کو راضی و خوش کرنا چاہتے تھے۔ اے اللہ، تو ہی اس کے بدلے میں انہیں ہماری خوشنودی عطا فرما، دن اور رات میں ان کی حفاظت کر، ان کے خاندانوں اور اولاد کا نگہباں رہنے کے جن کو وہ اپنے وطن میں چھوڑ آئے ہیں، ان کی عنایت کر، ہر جابر و دشمن، ناتواں و تنوا اور جن و انس کے شر کو ان سے دور رکھ، ان کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرما جس کی تجھ سے امید رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن و اپنے خاندان، اپنی اولاد کو ہماری خاطر چھوڑ کر آ رہے تھے تو ہمارے دشمن ان کو طعن و ملامت کر رہے تھے۔ خدایا، جب وہ ہماری طرف آ رہے تھے تو ان کی ملامت پر وہ ہماری طرف آنے سے رکے نہیں ہیں۔ خدایا، ان کے چہروں پر رحم فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے متغیر کر دیا، ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر حسین پر ملے جا رہے تھے، ان آنکھوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب پر رو رہی تھیں، ان دلوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبتوں پر رنج و غم ظاہر کر رہے ہیں اور ہمارے دکھ میں دکھی ہیں، ان آہوں و چیخوں پر رحم فرما جو ہماری مصیبتوں پر بلند ہوتی ہیں۔ خدایا، میں ان کے جسموں اور جانوں کو تیرے حوالے کر رہا ہوں کہ تو انہیں حوض کوثر سے سیراب کر۔ جب لوگ پیاسے ہوں گے، معاویہ بن وہاب کہتے ہیں، جب آپ فارغ ہو کر میری جانب متوجہ ہوئے تو فرمایا، اے معاویہ، زیارت حسین کو کسی خوف کی وجہ سے ترک نہ کیا کرو، کیونکہ وہ شخص کسی کے خوف کی وجہ سے آپ کی زیارت ترک کرے گا، اسے اس قدر حسرت اور شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں ہمیشہ آپ کے روضے پر رہتا اور وہیں دفن ہوتا۔ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ حق تعالیٰ تجھ کو ان لوگوں کے درمیان دیکھے جن کے لیے حضرت رسول خدا امیر المومنین سیدہ فاطمہ زہرا ام الطاہرین دعا کر رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے روز قیامت فرشتے مصافحہ کریں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو قیامت میں آئیں تو ان کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے حضرت رسول خدا قیامت کے دن مصافحہ کریں گے؟